ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے بروز قیامت میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اسلام فار ہمارے بڑا پیارا پروگرام ہے، مدنی منوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے۔ سب دیکھیں، چھوٹے بھی دیکھیں اور بڑے بھی دیکھیں، کیونکہ پیارے بچوں اس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے آن لائن، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام، تیسرا سیگمنٹ ہے جی ہاں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پہلا سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اب یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو تجوید کے ساتھ صرف بچوں نے نہیں پڑھنا، بچوں نے پڑھنا ہے، بچوں نے بھی پڑھنا ہے اور بڑوں نے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بچے بھی پڑھیں گے اور بڑے بھی پڑھیں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں آپ ریڈی ہو جائیے۔ آج کا ایک سوال کہ آپ سب کے لیے کہ یہ بتائیے، مدنی قاعدے کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، اور کئی بچوں کو یہ بہت ایزی سوال ہے، یاد بھی ہوتا ہے کہ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں۔ یہاں بچے جو موجود ہیں وہ بھی جواب دے سکتے ہیں، یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی یہاں بھی تقریباً کو یاد ہے۔ تو آپ سن لیتے ہیں ایک سے، عزیر شاہ صاحب آپ بتائیں۔ نون ساکن جی مائک لیں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، ماشاءاللہ۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ، جی بتائیے۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ آپ بتائیں حمزہ بھائی، انہوں نے کیا صحیح جواب دیا ہے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں یہ بتائیں؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں ذرا یہ بھی بتا سکتے ہیں؟ اظہار۔ ماشاءاللہ، یہاں بچوں کو جو ہے وہ یاد ہیں کہ کون کون سے قاعدے ہیں۔ جی آپ بتائیے کون کون سے قاعدے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے۔ مائک لگا ہوا ہے آپ کے؟ تو یہ بھول جاتے ہیں آپ۔ یہ تھوڑا سا جب ہم غور رکھیں گے نا، دیکھیں ہمارا یہ ہاتھ کیا ہے؟ الٹا۔ یہ ہاتھ سیدھا ہے، سیدھا، ٹھیک ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ اوپر اٹھائیں، سیدھا ہاتھ یہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسی ہاتھ سے دینا ہے اور اسی ہاتھ سے لینا۔ تو پیارے بچوں یاد رکھیں، جب آپ ہم دے رہے ہو نا، اگر کوئی الٹے سے لے تو ہم نے لینا نہیں ہے، اور جب آپ الٹے سے کوئی دے رہا ہو نا تو ہم نے پھر اس سے لینا نہیں ہے، ہم نے سیدھے سے بھی نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الٹے سے دے رہا ہے۔ تو ہم ہاتھ اپنا روک لیں تھوڑی دیر کے لیے، جب ہم اپنا ہاتھ روک لیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے واقعی، آپ پھر وہ دوبارہ دے، اب پھر پیچھے کر لیں، پھر پیچھے، پھر وہ آگے دے، پھر پیچھے کر، وہ سمجھ جائے گا کہ کیا کرنا ہے، کہ ہم نے سیدھے سے دینا ہے اور سیدھے سے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ اس چیز کو بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو پیارے بچے آپ بتائیں۔ اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کتنے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ 4۔ آپ بھی یہ سنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اسلام۔ اس میں اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، عقائد کے متعلق سیکھتے ہیں، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو اسلام سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ان پر عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے بچوں کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم جھوم پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔
اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں اور بڑے بھی بچے پڑھتے ہیں، اور بڑے بہت پیارے انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں بہت اچھے انداز سے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پہلا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں آپ لوگ ریڈی ہو جائیے، اب ہم قرآن پاک پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعوذ۔ پہلے قرآن پاک ہم نے جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے وہ توجہ سے سننا ہے۔ جب ہم توجہ سے سنیں گے تو پھر اس کو سمجھ بھی پائیں گے اور پھر پڑھ بھی پائیں گے اور پھر سنا بھی پائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور بڑے سب ریڈی ہو جائیں، قرآن پاک جو ہے آپ کے سامنے ہو تو بہت اچھا کھول لیں، اما پارہ ہو وہ اچھا، تو اس کے اوپر آپ انگلی رکھ کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو مزے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ ایک فرحت کیوں کہ جب ہم قرآن پاک کو چھوتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے قرآن پاک کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو قرآن پاک کو چومیں، جب قرآن پاک سامنے ہو ہم اسے چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگا کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ قرآن پاک کا چھونا بھی عبادت، اس کا دیکھنا بھی عبادت اور پڑھنا بھی عبادت، اور ہر حرف کے بدلے جب ہم ایک ایک حرف پڑھتے ہیں نا، ایک ایک حرف کے بدلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کو۔ تو اب اگر ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک آیت میں بعض مرتبہ کئی حروف ہوتے ہیں۔ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اس میں 19 حروف ہیں، تو ہمیں کتنی ساری نیکیاں مل گئیں، ہے نا؟ کتنی ہو گئی؟ 190 نیکیاں مل گئی، سبحان اللہ۔ تو اب اگر ہم 3 آیتیں پڑھتے ہیں اس میں کتنے سارے حروف ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح پیارے بچوں ہم یہ 3 آیتیں پڑھیں، 10 آیتیں پڑھیں، 20 پڑھیں، پورا آدھا پارہ پڑھیں، پورا پارہ پڑھیں، تو انشاءاللہ ہم جتنا قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ہم نیکیوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے، یعنی اتنی نیکیاں ملیں گی جو ہماری سوچ سے بالا تر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، پیارے بچوں آپ ریڈی ہو جائیں، قرآن پاک سامنے، اب انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، سماعت کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی کذب وتولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ توجہ کے ساتھ سنا، اب اس کو ہم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ۔ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو تعوذ ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ مل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، تعوذ میں بار بار بتاتا ہوں اعوذ، یہ ذال جو ہوتا ہے نا، اب اس کی ادائیگی ہم نے کلیئر کرنی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اعوذ یا عین کو حمزہ پڑھ دیا یا ذال کو زا پڑھ دیا اعوذ، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، اور میں کئی پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بار بار بتاتا ہوں، اسی لیے بتاتا ہوں کہ ہماری زبان اگر مخرج میں نہیں لگے گی، دونوں دانتوں کو ملا کے ادا کر دیں گے تو زا بن جائے، کیا بن جائے گا؟ اور ہم نے پڑھنا ہے ذال، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز سے پڑھنا ہے مگر چیخ کر نہیں پڑھنا، کیونکہ چیخ کر پڑھیں گے تو ہمارا گلا خراب ہونے کا ڈر ہے، متاثر ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، پھر آپ پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے ایک لیول میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھا پڑھیں گے، اور بہت زیادہ چیخ کے بھی نہیں پڑھیں اور بہت زیادہ ہلکی آواز سے بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ الذی، اچھا پیارے بچوں دیکھیں یہ الف جو ہے خالی ہے، خالی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اب اس پر کیا آنا چاہیے؟ زبر، وہ تو میں نے پڑھ دیا، اس لیے آپ نے کہتے زبر۔
تو اب قاعدہ کلیہ یہ ہے پیارے بچوں، جب کبھی الف لام نظر آ جائے، الف لام دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو الف لام، تو اس الف سے جب ابتدا کی جائے گی الف لام والے الف سے، تو اس کو ہمیشہ زبر دے کر پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس پر زیر نہیں آئے گی، پیش نہیں آئے گی، کبھی بھی زیر اور پیش نہیں آئے گی۔ اس الف پر جو الف لام والا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے زبر دے کر پڑھنا ہے۔ الذی، اچھا اس میں بھی دیکھیں زال آیا، زال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، زا سے بدلنا نہیں چاہیے۔ حرف مدہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرف مدہ کو ہمیشہ ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ الذی، اچھا یہ یاد رکھیں مشدد حرف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ رک کر ادا ہوتا ہے۔ مشدد حرف بھی 2 حرف ہوتے ہیں، کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک پہلے ساکن اور پھر مشدد، جب 2 ملتے ہیں تو یہ تشدید والا بنتا ہے، تو اتنی دیر ہمیں تھوڑی سی اس میں لگانی ہوتی ہے۔ الذی کذب، کاف کی ادائیگی کاف کو باریک رکھیں گے، زال کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں گے۔ کذب، الذی کذب۔ اچھا یہاں الذی میں کسی بچے کی آواز مجھے جو فیل ہو رہی ہے وہ عین جیسی آ رہی ہے۔ الذی کیا ہونا چاہیے؟ الذی، حمزہ واضح کرنا ہے۔ الذی کذب، ماشاءاللہ۔ اب آپ نے توجہ دی تو وہ صحیح ہو گیا، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے۔ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ماشاءاللہ۔ وَتَوَلَّا، وَتَوَلَّا۔ پیارے بچوں بار بار یہ بتایا جاتا ہے جب بھی واو کی ادائیگی آئے گی، واو آئے گا تو ہونٹوں کی گولائی سے کیا کریں گے؟ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَتَوَلَّا، جی ہاں کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ تھوڑا بڑا کلمہ ہے، اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں دیکھیے حرکات کی ادائیگی بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ نون مشدد، دیکھیں نون پر تشدید آئی، جب کبھی نون پر تشدید آ جائے، میم پر تشدید آ جائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نون مشدد کو یا میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ادا کریں۔ کیا کریں گے عزیر شاہ صاحب؟ یہ گنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غین سے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، سب کی آواز آنی چاہیے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقى۔ اچھا پیارے بچوں اب دیکھو یہاں پر کھڑا زبر تو نظر نہیں آ رہا، مگر ہم اس کو ایک الف کھینچ رہے ہیں، کون بتائے گا یہ؟ ابھی میں نے پہلے بتایا تھا، یہ پچھلے پروگرام میں 1-2 پروگرام پہلے ہم نے یہ بات، حامد بتائیں گے جی۔ یہاں پر قاف کے اوپر زبر ہے جو کہ الف کر کے پڑھا جائے گی۔ ہاں الف کر کے پڑھا جائے گا، مگر کیوں پڑھا گیا یہ بتا دیتا ہوں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ یا دیکھ رہے ہیں، یہ یا جو ہے اس سے ماقبل جب بھی کبھی زبر آ جائے یا ماقبل زبر آ جائے تو یہ یا جو ہے الف سے بدل دیتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے، الف سے، یا سے پہلے ماقبل کہتے ہیں جسے پہلے، اب یا سے پہلے جب بھی کبھی زبر آ جائے گی تو وہ یا جو ہوتی ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح واو بھی کبھی آ جاتا ہے، واو بھی آئے اس سے قبل زبر آئے گا تو بھی وہ واو الف سے بدل جائے گا، یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم پڑھیں گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ماشاءاللہ قاف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی، اب پیارے بچوں پھر دیکھیے یہ الف خالی ہے، اس پر زبر نہیں ہے، اگر یہ پیچھے سے ملا کر پڑھتے تو یہ ہو جاتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، تو یہ قاف کا زبر جو ہے یہ الف مدہ جو تھا یہ گرتا اور پھر یہ قاف لام سے ملتا، مگر جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں اتقاء پہ تو الف بن جاتا ہے،
اور جب یہ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ الف گرتا ہے. اچھا اب دیکھیے اس الف کے اوپر زبر بھی نہیں ہے, زیر بھی نہیں ہے اور پیش بھی نہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب اس الف لام کی وجہ سے ہم نے اس الف کو زبر دے کر پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زبر دے کر بہت ایزی قاعدہ ہے نا, بہت ایزی ہے نا. جب کبھی لام الف لام داخل ہو جائے گا تو اس الف کو کیا کریں گے؟ زبر دے کر پڑھنا. حمزہ بتائیں گے کیا کریں گے؟ زبر دے کر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الذی یؤتی. اچھا اب دیکھیں یہاں پر پیارے بچوں واو کے اوپر حمزہ ہے. اب یہ واو نہیں پڑھنی ہم نے, اس حمزہ کو پڑھنا ہے, اور اس حمزہ کے اوپر جزم بھی ہے. تو یوتی نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے یؤتی, جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے, مگر ایسا جھٹکا نہ ہو کہ سکتہ ہو جائے, یعنی تھوڑی دیر رک کر اور پھر آگے گئے. فوراً پڑھنا ہے یؤتی, بہت جلدی بھی نہیں کرنی. یؤتی الذی یؤتی مالہ. کھڑی حرکات کو پیارے بچوں ایک الف کھینچ کر پڑھتے ہیں, حرف مدہ میم الف زر ما. اس کو بھی حرف مدہ ہو یا کھڑی حرکات ہو, ان کو دونوں کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار. چاہے وہ الف مدہ ہو, چاہے وہ واو مدہ ہو, یا مدہ ہو, سب کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. یتزکا کاف کی ادائیگی باریک رکھیں گے. اب پیارے بچوں دیکھو یہاں پر دیکھیے یہ زا ہے, اب اس کو زا کو زا پڑھنا ہے. اب اگر اس کو ہم زال پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو کیا پڑھنا ہے؟ یہ یتزکا. ماشاءاللہ. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور ہمارے یوسف بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا شکر ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, تشریف رکھیے. جی پیارے بچوں, اب ہم کچھ کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام محمد زین الحسن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت پیارے انداز سے پڑھا, پیارا پڑھا. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. یوسف بھائی ان کو دعاؤں سے نواز دیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. مزید کال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام محمد فضان تاری. میرا نام ریان تاری. میرا نام آمینہ پیرا تاریہ. ہم گجرات سے بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتائیں گے. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. خدمت نہیں جا ہمارا مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 بچوں نے جواب دیا اور تینوں نے ہی صحیح جواب دیا. عزیر شاہ صاحب ان کو کیا دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ. تو عزیر شاہ صاحب کے دوبارہ سے گڈ گڈ دکھا دیں. مائک لے کر تینوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ پیارے بچے یہ یاد رکھیں, نون ساکن کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے تنوین. قاری صاحب ایک کال ہے وہ لے لیں گے. جی ایک کال اور لے لیتے ہیں. میرا نام رافع اللہ ہے. بے خیرت ہے کراچی سے عرض کر رہا. آج میں آپ کو نون ساکن کے 4 قاعدے سناؤں گا. اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست 4 قاعدے بتائے انہوں نے, اور ان کو بھی ماشاءاللہ کون دیں گے؟ ہمارے حامد بھائی دیں گے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال. میرا نام وجیہہ ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. جزاک اللہ خیرا. آمین وإیاکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف بھائی دعاؤں سے نواز دیں ان کو. اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ بہت بہترین انداز پر خوب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ایک اور کال آمین لیں گے. آمین. میرا نام سید زین العابدین ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. ماشاء اللہ بہت اچھے. اور کال ہے؟ میرا نام ایمان فاطمہ ہے. میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے: نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب. اسلام فار کڈز زندہ باد. اللہ خیرا. آمین آمین وإیاکم. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. اس بچے نے بھی ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور کال. میرا نام مریم ہے. میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے: 4 قاعدے ہیں. ماشاء اللہ. نون ساکن اور تنوین کے، یہ بھی کہا کریں نون ساکن اور تنوین کے. اچھا تنوین جو ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے لیے، نون تنوین جو ہے ایک نون ساکن ہوتا ہے جس کے اوپر چھوٹی سی جزم آتی ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اچھا قاری صاحب، یہ تنوین اور نون ساکن ہم سنتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے اتنے قاعدے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ جی ایک ہی ہیں دونوں، کیا ہے فرق؟ یہ سمجھ لیں لکھنے میں اور دیکھنے میں تو الگ نظر آتے ہیں. جیسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش لکھ رہے ہیں، اسے تنوین کہتے ہیں. تنوینی کہتے ہیں. اور نون لکھا ہوا ہے وہ ساکن ہے، لیکن دونوں کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ ادائیگی میں یوسف بھائی کوئی فرق نہیں، دونوں کی ادائیگی سیم ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ لکھنے میں فرق ہوتا ہے، وہ نون تنوین کہلاتا ہے اور یہ نون ساکن کہلاتا ہے. جیسے اگر ہم نے پڑھا با 2 زبر بن، آواز ایسی آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. بن گیا. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، تو آخر میں نون ساکن ہی کی آواز آ رہی ہے. اور یوسف بھائی دیکھا بھی جائے تو نون ساکن آخر میں بن بھی جاتا ہے. اگر اس کو توڑ کر ہم لکھتے ہیں، جیسے با 2 زبر بن لکھا ہوا ہے، اگر اس کو توڑ کر لکھیں تو با نون زبر بن، تو نون ساکن بنا آخر میں. جیسے وہ بند کباب ہوتا ہے. بن کباب ہوتا ہے جیسے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ بچوں کو زیادہ سمجھ میں آئے. اچھا قاری صاحب ایک اور بات ہے جی کہ جیسے آپ نے قاعدہ پڑھا دیا، نون ساکن و تنوین کے قواعد، نون ساکن کے قواعد، اسی طرح سے مد کے بھی قواعد ہیں وہ سارے. اچھا یہ بچے یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، اس میں پھر جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہوتی. اچھا وہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے، نون ساکن کے اتنے قاعدے ہیں، لیکن وہاں غنہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا اجرا کا کیا طریقہ ہے کہ پڑھتے وقت ہمیں یاد آ جائے کہ یہ قانون یہاں پر لگ رہا ہے، قانون یاد ہے لیکن ہم اس پر اپلائی نہیں کر پا رہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہو؟ یہ یوسف بھائی کہ جب تک بار بار اس کو پڑھ کے یاد کریں. جیسے حروف اخفا کے حروف جو ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ ہیں نون ساکن گننے والے، اور حروف الکی کے کم ہیں. اب ان کم حروف کو ہم یاد کر لیں، صرف کم حروف کو یاد کر لیں گے نا کہ ان میں غنہ نہیں ہوتا. جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب کبھی حروف الکی میں سے حمزہ آ رہا ہو، عین آ رہا ہو، ہا آ رہا ہو، اس کے بعد یا عین آ رہا ہو، غین آ رہا ہو، خا آ رہا ہو، تو یہ حروف جب آئیں گے تو اب ہم نے نون ساکن تنوین میں غنہ نہیں کرنا. اب یہ پتہ ہے قاری صاحب کہ جیسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، لیکن اب پتہ بھی ہے کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں نا؟ کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار سب کو معلوم ہے، لیکن جب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نا ہم، تو وہاں وہ نہیں کھینچ رہے ہوتے. وہ قانون پتہ ہے لیکن کھینچ نہیں رہے. بالکل. وہ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں آتے نا، ایک ہوتے تھیوری پڑھنا، یعنی کہ ہم نے زبانی پڑھ تو لیا اس کو، اب اس پر عمل کرنا جو ہے یہ ہمیں نہیں آیا. اب ہم نے دیکھ لیا، جب دیکھ لیا کہ بھئی یہ نون ساکن ہے اور اس کے اتنے قاعدے ہیں، اب پڑھ لیا مگر ہم عمل پہ نہیں جا رہے. اب نون ساکن تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے سامنے کہ بھئی یہ اس میں جو ہے یہ قاعدہ لگ رہا ہے. نون ساکن کے بعد جیسے ہا آ گیا، یا نون ساکن کے بعد غین آ گیا، من غیری، نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے. اب وہ جب ہم پریکٹیکل میں رکھیں گے، اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، تو ہمیں یاد ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا اور ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیا، پڑھ لیا اس کو سبق کو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. جب ہم بہت زیادہ کوئی ذہین بچے ہوتے ہیں تو ان کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، مگر
اس کے لیے یہی ہے کہ بار بار ہم پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ یہ نون ساکن کے بعد. اچھا جب ہم ایک قاعدے کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا اور سرچ کریں، پورے قرآن سے تلاش کریں کہ ہم نے یہ دیکھا یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے یہاں پر، اب دوسری جگہ دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد یہ آ گیا، یہاں پھر ایک اور جگہ پر، یعنی قرآن پاک میں کئی مقامات پر، یا اما پارے میں ہی لے لیں کچھ صورتوں میں، ہم کئی مقامات پہ ایک چیز کو بار بار جب دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ نقش ہونا شروع ہو جائے گا. اب جب نقش ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو اپلائی بھی کرنے لگ جائیں گے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس دوران دیکھتے رہیں کہ بھئی یہاں پر کون سا قاعدہ جاری لگ رہا ہے یا کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اس طرح سے ہم غور کرتے جائیں. بالکل تو بالکل پھر یہ کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ یعنی ہمارے اس میں آ جائے گا، پریکٹس میں آ جائے گا. پریکٹس میں آ جائے گا. اور جب تک پریکٹیکل لائف، جب تک کہتے ہیں پریکٹس نہیں ہوگی کسی چیز کی تو وہ صحیح طریقے سے. اب جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھنا اب سن تو لیتے ہیں قرآن پاک تجوید سے پڑھنا ہے، تجوید سے پڑھنا ہے، تجوید سے پڑھنا ہے، میں نے بھی سن لیا تجوید سے پڑھنا ہے. جی. اب میں قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے بیٹھا ہوں مگر اب مجھے پتہ ہی نہیں تجوید کیا ہوتی ہے. اب چلو وہ بھی پڑھ لیا، تجوید یہ ہوتی ہے، حرف کو یہاں سے ادا کرتے ہیں. اب جیسے ہمارے بچے کئی مرتبہ اعوذ باللہ میں زال جو ہے وہ زا کر دیتے ہیں. جی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے توجہ نہیں رکھی ہوئی. اگر اس چیز کو ہم فل توجہ رکھیں، اعوذ باللہ اعوذ ہو جائے تو ہمیں توجہ ہونا چاہیے. اعوذ زیادہ ہو گیا، اب زیادہ ہو گیا غلط ہو گیا. اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ، یعنی سوچ اور سمجھ کر پڑھیں گے. اب پتہ چلا کہ ہم یہاں پر ہیں پڑھ رہے ہیں اور توجہ جو ہے نا ادھر اعوذ باللہ، اب وہ جو اعوذ نکل گیا. کیوں نکلا؟ کہ ہماری توجہ تو جو تھی نا اس طرف نہیں ہے، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں. جب ہم پیارے بچوں کہیں اور دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر بات ہے ہم تو ہماری نظروں کے سامنے کیا آ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو یہ چیز آ رہی ہے، تو پھر وہ توجہ جو پڑھنے پر تھی نا وہ چلی گئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے اس چیز کو فوکس کرنا ہے بالکل کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اسی کو، الذی ذال ہے تو الذی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کذب کاف ہے، قذب نہیں کرنا ہے، کذب. تو بار بار ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا قرآن پاک. ماشاءاللہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ ہے. کتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے آپ کو تقریباً اندازاً؟ ویسے تو تقریباً مدرسے فیلڈ میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اور دیگر مدارس کے حوالے سے تو ڈبل 12واں سال ہے. ڈبل 12 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، چل رہے ہیں مطلب. اچھا قاری صاحب آپ نے اصل میں میرا سوال پوچھنے 26 27 یا 27 28 سال ہو گئے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے آپ کو. آمین. یہ میں نے اس لیے سوال پوچھا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے بہت سارے قراء کو بھی پڑھایا ہوگا، حفاظ کو بھی پڑھایا ہوگا. قرآن پاک پڑھنے کی ایک لذت ہے، بے شک بے شک. اس کی برکت ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں، بہت سارے فضائل بچوں کو بھی ہم بتاتے ہیں ترغیب کے لیے. کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو آپ کا کسی کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہو قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں ہوں، جو آپ نے کچھ واقعہ ہو، کچھ اس طرح کا پرسنل ایکسپیرینس ہو جو ہمارے بچوں کو بتائیں، شوق بڑھے، قرآن پاک پڑھنے کا شوق بڑھے. بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ سوتے سوتے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی سو رہے ہیں اور ان کی زبان پر قرآن پاک جاری ہے. واہ کیا بات. ایسے باقاعدہ سنے. اچھا. ہاں واقعی. اور ایک واقعہ سننے میں آیا تھا بیچ میں ابھی کہ ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا تو انہوں نے قرآن پاک ان کے سینے کے ساتھ تھا، سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، پڑھ رہے تھے اور ایک بزرگ کے مزار پر جا کے وہ پڑھ رہے تھے. تو اب ان کا انتقال ہو گیا. اب جب ان کو جو ہے غسل کے لیے لے جایا گیا تو وہ قرآن پاک جو ہے ان سے چھوٹ نہیں رہا تھا، یعنی کہ قرآن پاک مست تھا سینے کے ساتھ. اب وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے ہمارے اسلامی بھائی کہ ان کو جو ہے قرآن پاک کو جدا کر کے اور جو ہے ان کو غسل دیا جائے، مگر نہیں، وہ جدا نہیں ہو رہا تھا. اچھا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ہے قرآن پاک دے دیں، ہم غسل کر کے غسل دلا کے آپ کو اور واپس دے دیں گے. تو ان کے ہاتھ کھل گئے، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ کھل گئے. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وہ غسل دے دیا گیا، پھر ان کو قرآن پاک دے دیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا پھر سینے سے، اور اسی طرح ان کو جو ہے قبر میں اتار دیا گیا. اور یعنی ان کی قرآن سے محبت بالکل اور قرآن کی ان سے محبت. یہ بھی دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ایک بات بتائی آپ نے. اور بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یعنی کہ اب ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے نا، تو وہ سو بھی جاتے ہیں نا، خواب میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. واہ کیا بات. خوابوں میں بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ قرآن سے محبت. ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ بھی قبر میں سے ان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی.
تو ان سے جب بات کی گئی, پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جب میں جو ہے وہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. قرآن پاک سے اتنی محبت اور اتنا پیار یہ بزرگان دین ہمارے کیا کرتے تھے. بالکل. ہمارے بچوں کو بھی چاہیے, پیارے بچوں کے قرآن پاک سے دل لگائیں. ہم قرآن پاک سے پیار کریں گے, قرآن پاک کو بھی ہم سے پیار ہوگا, اور پھر یہ برکت ہمیں دنیا بھی نصیب ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ قبر کے اندر بھی عذاب قبر سے بچائے گی. بالکل. قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروائے گی کہ یا اللہ اس بندے کو یا تو بخش دے یا پھر تو مجھے قرآن سے نکال دے. تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کو جو قرآن کریم کی سورہ ملک کی پابندی سے تلاوت کرتا ہوگا, اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا. اور یوسف بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک صحابہ کرام کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے کہ ایک واقعات بھی ملتے ہیں جب وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے جی, تو نزول رحمت ہوتی تھی. واہ. اور صبح تک وہ ایک سلسلہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ان کے اوپر نورانی اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. نور کا نزول, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہوتا ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اس کی برکتیں بہت ساری ہیں. حدیثوں میں بھی الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں. واقعات بزرگان دین کے تو بہت سارے ملتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے, کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ کو خوف اتنا غالب آیا. قرآن میں غور کتنا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نیچے زمین پر تشریف لیا. یہ ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام کا قرآن پاک پڑھنے کا انداز. قاری صاحب مجھے یاد آیا, ہمارے ایک استاد صاحب ہیں, وہ بتا رہے تھے یمن کے بارے میں. یعنی یمن کے جو عرب والوں کا تو پھر الگ ہی ذوق ہے نا, انہیں قرآن پاک سمجھ میں بھی آ رہا ہے, تو قرآن پاک پڑھنے کا ذوق و شوق بہت ہی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں انداز ایسا ہے لوگوں کا رمضان شریف میں, پیارے بچوں قابل غور بات ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, سارے کے سارے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا رش لگا ہوا ہے, کوئی بائک پر, کوئی گاڑیوں میں. تراویح ہو گئی نا, اب وہاں سے گاڑیاں سٹارٹ کر کے سارے دوسری جگہ, بھئی کہاں جا رہے ہیں, دوسری جگہ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا دوسری جگہ تراویح پڑھ لی, تیسری جگہ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن سننے کا شوق اتنا ہے نا. اور ہمارے یہاں پر اگر قرآن کریم تراویح میں تھوڑی سی 10 منٹ لیٹ ہو جائے, تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بولا بھائی یہاں نا تراویح 1 گھنٹے میں ختم ہوتی. بولے تمہارے یہاں, بولا 1.25 گھنٹے میں ختم ہو جاتی. بولا چلو کہیں کل سے میں وہیں پڑھوں گا. تیسرے نے بتایا بھی 35 منٹ میں ہم تو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. بولا اور یہ تو اور اچھا ہے, وہاں جا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جلدی جو ہے وہ تراویح پڑھ کر. مگر باپو وہ ہوتا ہے یوسف بھائی, ہوتا یہی ہے نا کہ یعلمون اور تعلمون, یعنی کہ آیت ختم ہوئی تو یعلمون کا پتہ چلتا ہے, تعلمون کا پتہ چلتا ہے. تو ایسا قرآن پاک پڑھنا یہ غلط, حرام. کہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو قرآن پاک کو ٹھہر کر پڑھنے کا, اب جو 3 درجے ہیں ہمارے, ایک ہم پڑھتے ہیں حدر میں, جی, ایک پڑھتے ہیں تدویر میں, اور ایک پڑھتے ہیں ترتیل میں. تو ان 3 درجوں کے علاوہ جو ایک درجہ ہے نا, تھوڑا اسپیڈ ہو مگر اس میں بھی ہمارے مخارج و صفات نہ بدلیں. اور بہت زیادہ ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ قرآن پاک ایسا ہوگا کہ اس میں معنی میں فساد بہت آ رہا ہوتا ہے. جی, تو ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم جو ہے تجوید کے ساتھ ہے. تجوید کے بغیر قرآن پاک نہیں ہے. کیا خیال ہے یوسف بھائی, آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے گا تو تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے, تجوید کے بغیر قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا. تو اب ہم پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے میرے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذی کذب وتولی, الذی کذب وتولی, الذی کذب وتولی, الذی کذب وتولی, وسیجنبها الاتقی, وسيجنبها الأتقى, وسيجنبها الأتقى, وسيجنبها الأتقى. ماشاءاللہ, سارے مل کر پڑھیں. ادھر والے حمزہ بھائی کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی, مجھے کوشش کریں کہ آپ کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے. الذی یؤتی مالہ یتزکی,
الذي يؤتي ماله یتزکا نہیں انس، یتزکا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، بہت اچھے۔ اب مرحلہ ہے سنانے کا، تو اب پہلی آیت ٹیم مکی سے سنائیں گے حامد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی کذب وتولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وسیجنبها الاتقی بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ انس بھائی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، دو غلطیاں ہو گئیں، ایک تو الذی یؤتی مالہ، لام پر کیا ہے؟ صبر، اور یتزکا میں زا کی ادائیگی دوبارہ۔ الذی یؤتی مالہ مالہ، لام پر زبر ہے۔ مالہ یتزکی، اب لگتا ہے آپ کو چشمے تو نہیں لگوانے پڑیں گے؟ دو آنکھوں سے نظر بعض مرتبہ ہوتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے نا پیارے بچوں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چشمہ لگا لیتے ہیں، تو چشمے سے پھر صحیح نظر آتا ہے۔ اگر چشمہ نظر آپ کو کم آ رہا ہے تو دیکھیں یہ کیا ہے، زا ہے یا ذال ہے؟ زال، زا، زا ہے۔ کیا کریں گے؟ دونوں دانت ملائیں گے، دونوں دانت ایسے ملے، زا، زا، اور جب زال کی ادائیگی کریں گے یہ دانت، یہ ہماری زبان کا سرا یہاں لگے، پھر زال ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دونوں ہیں، الذی میں پیارے بچے کیا ہے؟ زال کی ادائیگی، اور یتزکا میں زا کی ادائیگی۔ اب دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ کے بتائیں اچھی طرح۔ الذی یؤتی مالہ مالہ، لام پر کیا ہے؟ یتزکی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ٹیم مدنی سے کون سنائیں گے؟ ہمارے جنید شاہ صاحب، ذرا دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں۔ ماشاءاللہ، سیدھے ہاتھ سے ہے آپ کے پاس، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی کذب وتولی، پھر دوبارہ زال کی ادائیگی پیارے بچے، زال، الذی کذب۔ الذی کذب، اچھا اس میں ز کی آواز کم کریں گے، اس کو سیٹی نہیں آئے گی۔ الذی کذب، الذی کذب، کذب، زبان باہر رکھیں، کذب، یہ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ دوبارہ پڑھیں اس کو۔ الذی کذب وتولی، ماشاءاللہ۔ اور کچھ، من جدہ، جس نے، کوشش کی اس نے پا لیا۔ ماشاءاللہ۔ اب ہمارے حمزہ بھائی سنائیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ماشاءاللہ۔ آپ بھی سنائیں گے؟ سنائیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ، سب نے بہت اچھے انداز سے سنایا۔ اب ہمارا سیگمنٹ ہے توجہ کے ساتھ مرحلہ، ہمارا توجہ کے ساتھ قرآن پاک پہلے حدر میں پڑھیں گے، میرے ساتھ انس بھی پڑھیں گے اور آپ لوگ بھی ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو بیٹا آپ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار یہ سمجھائے کہ اعوذ میں ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، اعوذ۔ بیٹا دوبارہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذي كذب وتولى 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 وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى کا ذا کی ادائیگی الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى پہلے الذی ذال کی ادائیگی کریں پھر ذا دوبارہ پڑھیں الذي يؤتي ماله يتزكى اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تینوں آیتیں ایک سانس میں حدر کے انداز سے پہلے پھر اس کے بعد ترتیب الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى تو اتکلذی ہم نے اتکلذی ایک اس میں جو ہے آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شدیدہ میں مصارف یہ تھوڑا سا ایک خاص قاعدہ ہے تو مگر کلکلا نہیں کریں گے کلکلا اصل کلکلا نہ ہو شبہ کلکلا ہوتا ہے ایک وہ جاتا ہے شبہ جاتا ہے کہ بھائی کہ کلکلا ہوا ہے کلکلا نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور پستی کے ساتھ سانس جاری ہوتا ہے ات تو یہ ہلکا اگر ہم نے کیا ات تو یہ کلکلا ہو جائے آواز لوٹے گی نہیں واپس آواز لوٹے گی نہیں لوٹنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے شاباش پھر پڑھیے الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي دوبارہ پڑھیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي سے پڑھیں وسيجنبها الأتقى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کوئی مسئلہ نہیں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیں الَّذِي يؤتي ماله يتزكى ماشاءاللہ ماشاءاللہ من جدہ کوشش کرتے رہیں گے غلطیاں ہوتی ہیں مگر غلطیوں کو درست کر لیں گے تو وہ دور ہو جائیں گی جب وہ دور ہو جائیں گی تو ہم قرآن پاک اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ اب میرے ساتھ ترتیل کے ساتھ ہم کوشش کریں گے ترتیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي
माशाल्लाह प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना हुरूफ मद्दा को जो है ना, हमने एक अलिफ खींचना है, 2 हरकत, एक अलिफ 2 हरकत। थोड़ा सा लंबा हो जाता है हल्का सा तो ठीक है, मगर पता चला वो 1.5 अलिफ हो गया, 2 अलिफ हो गया, तो वो मद नहीं है ना। मद का सबब जब होगा तो हम मद करेंगे, वरना एक अलिफ पढ़ेंगे। जैसे अब युक्ति ज़्यादा हो गया, मालहू ये ज़्यादा हो गया, ये मद बन रही है, तो हमने मद नहीं बनानी, मद्दा पढ़ना है। हुर्फ़े मद्दा को 2 हरकत यानी एक अलिफ खींच कर अदा करें। ठीक है, माशाअल्लाह। से फिर पढ़े वसयुजन्नबुहल अतक़ा से पढ़े कोशिश करना है अत का नहीं करना चाहिए ना, अत का ये कलकला हो गया, तो आप अत अगर आपसे नहीं होता तो वहाँ रुक जाएं आप, अत क़ल्लज़ी, तो फिर जो है आपका ये सही हो जाएगा। मेहनत करते रहें तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। और वसयुजन, ये नून को मुशद्दद जब होता है तो हमने उसको ज़बान सख्ती से लगानी होती है, और जब इख्फ़ा का गुन्ना करते हैं ना तो उसमें ज़बान हल्के लगानी होती है। जब हल्के लगा के गुन्ना करेंगे इख्फ़ा का तो उसका साउंड कुछ और होगा, और मुशद्दद गुन्ने का साउंड कुछ और हो जाएगा। ठीक है, माशाअल्लाह। आप पढ़ें। क्या इसमें कॉल है, पहले कॉल ले लें या इनका ये एक इनका सुन लेते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारे बच्चे यहाँ स्टूडियो में सीख रहे हैं, घरों पर बैठकर जो हमारे बच्चे तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, कॉल्स करते हैं, अल्लाह करीम हम सबको बेहतरीन तरीके से कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तशरीफ रखिए जी, कोई कॉल हो तो ज़रा चला दीजिएगा। मेरे प्यारे कारी साहब की मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। कारी साहब, मुझे समझ में आ गया है कि हुर्फ को बदलना, ज़बर ज़ेर को बदलना, हुर्फ मुस्तालिया को पढ़ना हुर्फ मद्दा को कम खींचना बड़ी गलती है, और इसमें जलालत को पढ़ना और मद को कम खींचना छोटी गलती है। मैंने सही कहा ना कि मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपने बिल्कुल सही कहा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक कलाम शामिल करेंगे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे। कौन पढ़ेंगे? अनस भाई। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, हो जाए सबक याद मुझे
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शुरू करने के लिए जा रहे हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने न्यू सेगमेंट जिसका नाम है हमारा इस्लाम। क्योंकि यूसुफ भाई आ गए हैं। यूसुफ भाई पहले से मौजूद थे, लेकिन सेगमेंट चूंकि मेरा है तो मुझे अनाउंसमेंट भी करना है, ठीक है। तो हमारा इस्लाम में हम जो है बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखते हैं। अशरा मुबशरा के बारे में आपने कुछ सीखा था, सुना था। तो प्यारे बच्चों, अगर आप में से कोई हमारे व्यूवर्स बच्चे हैं, अगर आपको याद है अशरा मुबशरा के नाम, ये वो खुश नसीब सहाबा हैं कि जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। ये वो सहाबा किराम है। तो अगर हमारे बच्चे हैं, चैलेंज है आपके लिए, देखते हैं कि 10 नाम अशरा मुबशरा के, उन सहाबा किराम के जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, आपको मालूम है या नहीं? हम बोर्ड पर लिखते हैं, अपने बच्चों से मालूम करके एक एक करके नाम पूछते हैं ताकि ज़रा हम बोर्ड पर भी देखते जाएं और 10 नाम आपको एक साथ लिखे हुए भी मिल जाएं। जी, कौन बताएंगे? पहला नाम सीधा से शुरू करेंगे, हामिद भाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक। भाई सब सोच लें, ठीक है। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? 6 जी, कितने? नाम को मिला के 10 है। 10 है ना? बस ठीक है, 10 नाम हमें इसी तरीके से मिलने हैं। नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये पहले वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई थी। जी, नंबर 1। नंबर 2 कौन बताएगा? कौन बता रहे हैं? उज़ैर शाह साहब बता रहे हैं। जी शाह साहब। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कलाम भी चला दीजिएंगे पीछे ताकि वो रहे बेहतर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे वो सहाबी हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। जी, तीसरा नाम कौन बताएगा? जी आप बताएं, माइक है आपके पास। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशा अल्लाह। हजरत उस्मान गनी। भाई देखें, बताएगा नहीं। उज़ैर शाह साहब, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर, आप दूसरों को बताएंगे नहीं। जी, हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे नंबर पर हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। नंबर 5, अब इम्तिहान शुरू। कौन बताएगा? जी आप बताएं, माइक पे। हजरत सईद बिन जैद। हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत दोहराएंगे सब। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, जरा दोहराएंगे। नंबर 1 क्या है? नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 4 अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। नंबर 5 हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला। नंबर 6 अब्दुर्रहमान बिन औफ। किसने बताया? हामिद। रिपीट हो गया, आप बताएंगे। जी, माइक। हामिद भाई ने बता दिया आपकी तरफ से। अनस भाई बताएंगे। तलहा बिन उबैदुल्लाह। जी, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। तलहा बिन उबैदुल्लाह। जी, आगे नंबर 7। जी, हामिद भाई वो बता रहे, 1 मिनट। जी, हजरत साद बिन अबी वक़ास। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज्यादा नाम कहाँ से आ रहे हैं? टीम मक्की से आ रहे हैं, मदनी से आ रहे हैं? मक्की से आ रहे हैं। भाई मदनी से भी तो आए हैं। 3 नाम तो यहाँ से आ गए। हजरत क्या नाम बताया? हजरत क्या नाम बताया? साद बिन अबी वक़ास। साद बिन अबी वक़ास।
جی نمبر 8 سعد بن ابی وقاص. نمبر 8 وہ خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کا مژدہ ملا. اس پر شعر بھی سنیں گے انشاءاللہ ہمارے انس بھائی سے. جی اور آپ بتائیں. نمبر 8 جی حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. حضرت زبیر حضرت زبیر بن عوام. زبیر بن عوام. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ. نمبر 9 حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 کتنے ہو گئے؟ 10. جی دہرائیں گے ذرا. نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 8 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 حضرت عبداللہ. ابو عبداللہ عبید اللہ بن جراح. ابو عبیدہ کیا ہے؟ ابو عبیدہ عبیدہ بن الجراح. یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. جی انس بھائی ہے شعر ذہن میں سنائیے گا ذرا. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ الحمدللہ 10 صحابہ کرام ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. کون کون سے صحابہ کے بارے میں امیر علیہ سنت نے نعرے جی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی. جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی 4 یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. الحمدللہ یہ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں جن کو ایک ہی وقت میں جنت کی خوشخبری عطا کر دی گئی. پیارے بچوں ایک بات اور میرے ذہن میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بچوں کی محفل نعت کی طرف جائیں گے. اور پیارے بچوں آپ کو میں کام دے دوں ہمارے جو نعت خواہ ہیں وہ تیاری کر کے تو آئے ہوں گے لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سا کلام ہے سننا چاہتے ہوں آپ فرمائش کر سکتے ہیں.
اگر ہمارے نعت خوانوں کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سنانے کی بھی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اگر ممکن ہو سکا تو آپ کو سنانے کی ضرور کوشش کریں گے. پیارے بچوں ایک ٹاپک ہے, بات ہے کہ ہمیں ہر کام, دیکھیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کرنا چاہیے. بلکہ اور آسان کر لیں, اپنا کام ہمیں خود کرنا چاہیے. 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 اچھا, میں آپ سے کچھ مثالیں لینا چاہوں گا تاکہ آپ بھی تھوڑے سے ایکٹیو نظر آئیں. ہمارے گھروں میں بالخصوص وہ کیا کیا کام ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں, لیکن ہم یا تو امی کو کہتے ہیں یا ابو کو کہتے ہیں, یا اسکول سے آئے بیگ پھینکا آ کے لیٹ گئے. اب جوتے بھی کوئی اور اتارے, موزے بھی کوئی اتارے, ٹھیک ہے, پانی بھی کوئی لا کر دے, کھانا بھی کوئی لا کر دے. ہم کیونکہ پڑھ کر آئے تو آرام کریں گے, تھوڑا سا ہمیں ریسٹ چاہیے. وہ کون کون سے کام ہیں کہ وہ کام ہمیں اپنے ہاتھ سے خود کرنا چاہیے. بچوں کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. پتہ چلا آپ کھانا پکانے کی بات کریں کہ کھانا بھی ہمیں پکانا چاہیے, ایسا نہیں, ٹھیک ہے. جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود کرنے کا ذرا بتائیں, مثالیں دیں گے ذرا. جی حامد بھائی کیا کہیں گے؟ گھر کا ہوم ورک. گھر کا ہوم ورک, ٹھیک ہے. اسکول کا ہی کام ہے, وہ تو ہے آپ کی ذمہ داری, آپ کے ساتھ متعلق ہے. عزیر شاہ صاحب کیا بتائیں گے؟ مائک لیں, مائک پر بتائیں گے. جی پانی خود پئیں. پانی خود پئیں, ٹھیک ہے. پانی تو آپ نہیں پینا ہے, آپ کی جگہ پانی اور کو تو نہیں پیے گا نا. آپ کو پیاس لگی, آپ کہیں ابو آپ پی لیجئے پانی میری طرف سے, ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. پانی تو خود ہی پینا پڑتا, ٹھیک ہے. جی بھائی. اپنا بیڈ روم خود صاف کرتے ہیں, اپنی امی ابو بولتے ہیں کہ بیڈ روم اپنا صاف کر دے. بیڈ روم, ہاں یہ دیکھیں یہ ہے اپنا بیڈ روم. جو آپ کا بستر ہے نا, اب وہ آپ کی چادر یوں پڑی ہے, کمبل یوں پڑا ہے, سب سے پہلے اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ اٹھیں فوراً کیا کرتے ہیں ذرا بتائیں گے؟ ٹیتھ برش. جی آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ برش. عزیر شاہ صاحب کا مطلب کیا تھا؟ خود بھر کر پیئے نا, یہی تھا نا, یا خود پیئے؟ خود بھر کر پیئے, یعنی والدین سے نہ کہیں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں, آج میں بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے آ کر پانی دیا جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی خود پینا ہے تو خود جا کر بھرنا ہے اور خود پینا ہے. بلکہ کل تو ہم نے سیکھا تھا نا کہ پانی پلانے کے کتنے فضائل ہیں, تو دوسروں کو پلانے کی عادت بنائیں. کیا بتا رہے تھے آپ جی؟ آپ نے کیا بتایا؟ کھانا کھائیں. کھانا اپنا خود کھائیں, نہیں, کھانا منگاتے ہیں اپنے عادت سے کھائیں, یعنی خود نکالیں خود کھائیں. اپنا بستر میں یہ بتا رہا تھا, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یعنی بستر سے اٹھتے ہیں سب سے پہلے نارملی کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیں مائک پہ. ہاتھ منہ دھوتے ہیں. ہاتھ منہ دھوتے ہیں, اس کے بعد پھر ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھ لی, اس کے بعد جو ہے ناشتہ کیا, اپنی مدرسے کی اسکول کی تیاری کر رہے ہیں. جی حامد بھائی کیا کرتے ہیں بچے؟ پہنتے وقت. جی کپڑے پہنتے وقت نہیں پہنتے, امی کو بولتے امی آپ پہنا دیں. ہاں, اب مطلب جو نا بہت سارے, چلیں کچھ اگر ایسے کام ہو نا حامد بھائی کہ خود نہیں کر سکتے تو اس میں ہیلپ لے لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, کمبل پھینکا, بیڈ شیٹ پھینکی آگے پیچھے کی, ٹھیک ہے, فوراً بھاگے اپنا کام کیا, بستر وہیں پر پڑا ہے. کوشش کریں سب سے پہلے آپ اٹھ کر کیا کریں گے, اپنا بستر فولڈ کر لیں, ٹھیک ہے, کمبل فولڈ کر لیں, بستر فولڈ کر لیں, تکیے کو اپنی جگہ پر رکھ دیں, کمبل کی جگہ جہاں پر ہے وہاں پر رکھ دیں, آپ کا بستر کلیئر, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ جا رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, تو وہاں پر جا کر برش کرنا ہے, ہاتھ منہ دھونا ہے, وضو کرنا ہے, وہ اپنے کم کر کے. اچھا, ٹوتھ پیسٹ کو اپنی جگہ پر, ٹوتھ برش کو اپنی جگہ پر. ایسا نہیں کہ آپ نے کیا اور بیسن پر پھینک دیا, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے, پھینکنا نہیں ہے ادھر ادھر کہ دوسرے آپ کی جگہ اٹھاتے پھریں, آپ کام کرتے جائیں, دوسرے آپ کے پیچھے آپ کی وہ صفائی کرتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی حمزہ بھائی کیا بتائیں گے آپ, اپنے وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ جی جی ان کو دیں مائک. اسکول سے آ کے اسکول کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں.
اپنی چیزیں, ہاں بیگ یہاں پھینکتے ہیں, شوز وہاں پھینک دیے, ساکس وہاں پھینک دیے, یہ طریقہ بھی درست نہیں. یونیفارم اتار کے پھینک دیا, پھر پوچھتے ہیں امی وہ صبح کے میرے کپڑے کہاں ہیں جو میں نے اتارے تھے, یا میرے کپڑے پہننے کے کہاں ہیں, اور پھر اسکول کا ٹائم ہوگا تو پوچھیں گے کہ میرا یونیفارم کہاں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنی چیز اپنی جگہ پر رکھنی ہے. تو پیارے بچوں, الحمدللہ ہمارا اسلام سیگمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ نعت خواہ بھی موجود ہیں. انس بھائی کیا تیاری کر کے آئے ہیں؟ چھوڑ فکر دنیا جی چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. جی چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں. صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں. جس جگہ پر مجھ جیسے, جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں. جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سیکھے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر, چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی. اے کاش سویا کہتے میرے کانوں میں, چل تجھ کو مدینے 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 میں. مصطفیٰ بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں. مصطفیٰ بلاتے ہیں, چل 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 تجھ کو مدینے میں. مصطفیٰ بلاتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل
مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال ہے, کال چلائیے گا ذرا. میرا نام محمد حامد رضا اتاری ہے. میرا نام محمد فہم رضا اتاری ہے. ہم دونوں واشنگٹن سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ جی. آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. جزاکم اللہ. ہم نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو یہ چینل دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ والا کلام ہے جس میں نور آتا ہو. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہاں بھائی, ہے کوئی سنائے گا کلام؟ انس بھائی سنا رہے ہیں, اور کوئی؟ جی. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے پھر ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے, نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جی گا. محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری, شہر چنیور سے. آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, جلوات نظر آوے نامندی ہوا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک خوب خوب آپ کی آواز میں ذوق اور شوق میں برکتیں عطا فرمائیں. اب کیا خیال ہے, ایک مقابلہ ہو جائے؟ ٹیم مکی ٹیم مدنی ریڈی ہیں آپ؟ چلیں بھائی, مقدس آپ کو چیزیں تصویریں دکھائی جائیں گی. سب سے پہلے ٹیم مکی والے سلیکٹ کریں گے, اس میں سے ان کو ایک لفظ دکھایا جائے گا, اس کے مطابق وہ شعر پڑھیں گے. اس کے بعد ٹیم مدنی کی باری ہوگی. چلیں بھائی, ٹیم مکی جلدی سلیکٹ کریں گے. قرآن پاک. قرآن پاک سلیکٹ کر رہے ہیں انس بھائی. ٹیم مکی نے قرآن پاک سلیکٹ کیا ہے. بتائیے کیا لفظ ملا ہے ان کو شعر پڑھنے کے لیے؟ رات. جی. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے, آقا آ جائیے. بالکل وقت ضائع کیے بغیر, بالکل وقت ضائع کیے بغیر بہت ہی جلدی صورت کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے شعر بالکل بہت ہی پیارا شعر سنایا. اب باری ہے ٹیم مدنی کی. دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی تیزی دکھاتے ہیں. حجر اسود. حجر اسود سلیکٹ کیا ہے. جی. حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, بدو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. بھائی ٹیم مکی. گنبد خضرا. گنبد خضرا.
دکھائیں گے کیا ہے مدینے دیکھیں مدینے ہے ٹھیک ہے چلیں مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے احسان پہ احسان مدینے والے احسان پہ احسان مدینے والے ٹیم مدنی کو دکھائیے گا ذرا پکچر کیا سلیکٹ کریں گے سنہری جالیاں سنہری جالیاں جی دکھائیں گے کیا دکھا رہے ہیں اس میں کیا لفظ آیا ہے عرب چلیں بھائی ہو گیا ہے اب فیصلہ تو ہو گیا ہے کون ٹیم آپ کو آتا ہے کوئی عرب سے جی حامد بھائی سنا رہے ہیں کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ تو دیدار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اور کون سی ٹیم جیت گئی ہے ٹیم مکی نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ٹیم مدنی والوں نے کوشش کی لیکن ایک نمبر پیچھے رہ گئے ہیں بہرحال من جدہ وجدہ کوشش کرتے رہیں گے تو کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا